وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید کے سبق میں گزشتہ 2 اتوار کو 2 اسباق میں آپ نے تجوید کا تعارف، تجوید کی تعریف اور تجوید کا موضوع اور تجوید کا واضح کون ہے اور تجوید کی غرض و غایت کیا ہے، اس کو آپ نے سماعت کی اور یاد کیا اور خوب سمجھ لیا۔ اور اس کے بعد گزشتہ اتوار کو حرکات کسے کہتے ہیں وہ آپ نے نوٹ کی۔ حرکات 4 ہیں: زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش اور حروف مدہ۔ ان 4 کو عربی زبان میں حرکات کہا جاتا ہے، اعراب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد 4 اور نوٹ کیے جن کو علامات کہا جاتا ہے: تشدید، جزم، چھوٹی مد اور بڑی مد۔ تفصیل کے ساتھ میں نے گزشتہ اتوار کو آپ نے سامنے یہ بات رکھی ہے۔ یہ باتیں یاد ہو گئی آپ کو؟ تجوید کا تعارف، تعریف، موضوع، واضح، غرض و غایت، 5 باتیں اور گزشتہ اتوار کی 4 باتیں۔ اعراب 4 اور علامات 4۔ آج کے سبق میں شروع کر رہا ہوں مخارج کو۔ مخارج کو شروع کرنے سے پہلے دانتوں کے نام، زبان کے حصوں کا نام اور گلے کے حصوں کا نام اور ہونٹ کے حصوں کا نام یاد ہونا ضروری ہے۔ ظاہر ہے جب کسی مشینری کے پارٹس کے نام یاد ہو تو اس کو فٹ کرنے میں، اس کو سمجھنے میں کافی آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح مخارج کا تعلق چونکہ ہونٹ سے لے کر گلے تک کے حصے کے ساتھ ہے، اس لیے میں سب سے پہلے عام اس میں انداز میں پہلے آپ کو سمجھا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم کتاب کی طرف آئیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیے یہ جو دانت ہیں، دانت کل 32 ہیں۔ 32 دانتوں میں سامنے کے 2 دانتوں کو ثنایا علیہ کہا جاتا ہے، ثنایا علیہ۔ اور اس سامنے کے 2 دانتوں کے نیچے 2 دانت کو ثنایا سفلی کہا جاتا ہے۔ ثنایا علیہ، ثنایا سفلی۔ ثنایا علیہ سفلی نیچے والے 2، جی نیچے کے سامنے کے 2 دانت ثنایا سفلی اور سفلی، نیچے کے 2 دانت ہاں، اور ثنایا علیہ اوپر کے 2 دانت۔ بس یہ نام یاد رکھیں۔ تو ثنایا علیہ سامنے کے 2 دانت، سامنے کے 2 دانتوں کے برابر میں ایک دانت اور لے لیں، ان کا نام ہے رباعی۔ ان کا نام ہے رباعی۔ سامنے کے 2 دانت، اس کے ساتھ ایک ایک دانت لے لیں، یعنی چاروں طرف، اوپر نیچے 4 طرف لے لیں، اس کا نام ہے رباعی۔ رباعی کے ساتھ جو ایک دانت ہیں جس کو نوک دار دانت کہا جاتا ہے، جس سے آپ رسی وغیرہ کاٹ سکتے ہیں، یا حرام جانوروں میں یہ دانت ہوتا ہے، جیسے کتے میں، بلی میں، شیر میں، چیتے میں یہ دانت ہوتا ہے، لیکن حلال جانوروں میں یہ دانت نہیں ہوتا۔ تو یہ جو جس سے ہم رسہ کاٹتے ہیں، اس دانت کو، نوک دار دانت کو انیاب کہا جاتا ہے۔ اس نوک دار دانت کو انیاب کہا جاتا ہے۔ اور مجودین کی نظر میں یہی دانت ہیں کل 12، یہی کل 12 دانت ہیں، باقی داڑھ ہے جن کو عربی میں ازراس کہا جاتا ہے۔ آپ نے نوٹ کیے 12 دانتوں کے نام، یہی دانت ہے، باقی جو آگے موٹے دانت شروع ہوتے ہیں ان کو داڑھ کہا جاتا ہے اردو میں، عربی میں ازراس کہا جاتا ہے۔ پھر سے سماعت کر لیں، سامنے کے 2 دانت ثنایا علیہ، اس کے ساتھ ایک ایک دانت لے لیں، یعنی اوپر نیچے دائیں بائیں چاروں طرف ایک ایک دانت لیں گے، یہ ہے رباعی۔ اس کے ساتھ جو نوکدار دانت ہیں اوپر نیچے، یہ ہیں انیاب۔ یہ کل 12 دانت ہیں، باقی دانت نہیں، باقی داڑھ ہے۔ کون کون سے وہ؟ اب وہ سماعت کریں۔ ایک دانت جو سب سے چھوٹا ہے بڑے دانتوں میں، اس کو کہا جاتا ہے ضاحک۔ ضاحک ہنسنے والا۔ وہ کس وجہ سے؟ آدمی جب ہنستا ہے، مسکرانے سے تو دانت نظر نہیں آتے ہیں۔ نماز کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ مسکرانے سے نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ نماز ٹوٹتی ہیں، ہنسنے سے نماز ٹوٹ جائے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا، اور کہا مارنے سے نماز وضو دونوں ٹوٹ جائے، دونوں ٹوٹ جاتے ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ تو ضاحک اس دانت کو کہا جاتا ہے، جہاں آدمی جب ہنستا ہے تو یہیں تک ہی اس کے دانت نظر آتے ہیں، اس لیے اس کا نام ضاحک، ہنسنے والا،
اس کا نام ہے زاحک، ایک دانت۔ زاحک کے ساتھ 3 دانت ایک ساتھ لے لیں، زاحک کے ساتھ 1 2 3 جو موٹے موٹے دانت کہلاتے ہیں، جن دانت سے ہم پیسنے کا کام لیتے ہیں، روٹی چبانے کا کام لیتے ہیں، ان موٹے موٹے دانتوں کو طاحن کہا جاتا ہے، طا کے ساتھ طاحن۔ کیوں؟ طاحن بمعنی پیسنے والا، ان دانتوں سے چونکہ ہم پیسنے کا چبانے کا کام لیتے ہیں اس وجہ سے اس کا نام طاحن ہے۔ یہ 3 دانت، تو 3 دانت آگے پیچھے لے لیں گے تو کتنے دانت ہو جائیں گے؟ کل 12 دانت ہو جائیں گے، 12 اور 4 16۔ ناجز 1 4، باقی طاحن میں کتنے دانت ہیں؟ 12 ہے۔ طاحن کے ساتھ ایک اور دانت باقی رہ جاتا ہے، طاحن کے ساتھ صرف ایک دانت باقی رہ جاتا ہے جس کا نام ہے ناجز، جس کو اردو میں عقل داڑھ کہا جاتا ہے، جو کافی ایج تک جو ہے نا وہ دانت نکلتا رہتا ہے، جس میں تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اس دانت کو عربی زبان میں ناجز کہا جاتا ہے، جس کو عقل داڑھ کہتے ہیں۔ تو یہ ناجز 4، تو یہ 16 اور 4 20، ان 20 دانتوں کو داڑھ کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ ابھی آپ شعر کے اندر اس کو دیکھیں گے کہ اس کو ازراس کہا جاتا ہے، اردو میں داڑھ کہا جائے گا۔ آپ نے سمجھ لی دانتوں کے حصوں کا نام۔ باقی جو نیچے کے جو دانت ہیں وہ تجوید میں یوز نہیں ہوتے، وہ کام کے نہیں ہے، صرف نیچے کے 2 دانت، وہ ثنایا جو سفلا آپ نے شروع میں نوٹ کیا وہی دانت ہے بس، باقی سب کو چھوڑ دیں۔ ایک دفعہ پھر سماعت کریں۔ سامنے کے 2 دانتوں کو ثنایا علیہ کہا جاتا ہے، سامنے کے 2 دانتوں کے برابر کے دانت کو لے لیں، رباعی ہیں، اس کے دانت نوکدار دانت ہیں، انیاب ہیں، اس کے ساتھ یہ کل دانت ہیں 12۔ اس کے بعد شروع ہو جاتے ہیں داڑھ، اس میں سب سے پہلے ناجز 1 اور 3 دانت طاحن اور 1 عقل داڑھ ناجز، یہ کل 20 دانت ہو گئے جن کو داڑھ کہا جاتا ہے۔ آپ نے سمجھ لیے؟ اس کے بعد آپ زبان پہ آ جائیے۔ زبان کے 5 حصے ہیں، یہ 32 دانتوں کے نام یاد کرنے کے بعد زبان کی طرف آ جائے۔ زبان کے کل 5 حصے ہیں۔ زبان کے جو سامنے کا حصہ ہے اس کو رأس اللسان کہا جاتا ہے، یعنی نو کے لسان۔ نو کے لسان کے ساتھ جو سائڈ کا حصہ ہے، یہ جو جہاں تک میری انگلیاں ہے، اس حصے کو طرف لسان کہا جاتا ہے، یعنی زبان کا کنارہ۔ یعنی اوپر سے اگر آپ دیکھیں جو دانتوں کے ساتھ زبان کا جو حصہ لگ رہا ہے اس حصے کو طرف لسان کہا جاتا ہے، زبان کا کنارہ۔ دانت کون کون سے ہیں؟ ثنایا، رباعی، انیاب، باقی دانت نہیں ہیں، باقی داڑھ ہیں۔ اچھا، تو زبان کا جو حصہ دانتوں کے ساتھ لگ رہا ہے اس کو زبان کا کنارہ یا طرف لسان کہا جائے گا۔ باقی زبان کا اندرونی حصہ جہاں سے میرا ہاتھ کی گٹھی تک حصہ ہے، انگلی سے لے کر ہاتھ کی گٹھی تک، اس حصے کو کہا جائے گا حافۂ لسان، زبان کی کروٹ۔ جو اگر آپ دانتوں کے ذریعے سے سمجھنا چاہیں، یعنی داڑھوں کے ساتھ زبان کا جو حصہ لگ رہا ہے اس کو حافۂ لسان یعنی زبان کی کروٹ کہا جائے گا۔ یہ کل کتنے حصے ہو گئے؟ 3۔ نوک لسان، عربی میں راس اللسان کتاب میں نام ہے۔ نوک لسان یعنی زبان کی نوک، زبان کا کنارہ اور زبان کی کروٹ۔ بیچ کے حصے کو جو زبان کی بیچ ہے، سینٹر، اس کو کہا جائے گا شجر، اس کو کہا جائے گا وسط کو شجر لسان، لسان زبان کو کہا جاتا ہے عربی میں، اس حصے کو کہا جائے گا شجر۔ اور زبان کی جو جڑ ہے جہاں پر گوشت کا لوتڑا لٹک رہا ہے اس کو کہا جائے گا اقصیٰ لسان، یعنی زبان کی جڑ۔ اقصیٰ ایک سائڈ، ایک کنارہ، جیسے مسجد اقصیٰ، کیوں؟ خلیج پٹی میں بالکل آخر میں، فلسطین کی طرف۔ تو اقصیٰ لسان، اس زبان کی جڑ کو اقصیٰ لسان، جڑ کے اوپر جو گوشت کا لوتڑا ہے اس کو عربی میں لحات کہا جائے گا، لحات۔ یہ کل 5 چیزیں یاد ہو گئی آپ کو۔ ایک تو زبان کی نوک، زبان کا کنارہ، زبان کی کروٹ، زبان کی بیچ اور زبان کی جڑ، اقصیٰ لسان۔ اور زبان کی جڑ کے اوپر جو اوپر گوشت کا لوتڑا ہے اس کو لحات کہا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ جب وقت مخارج کی باری آئے گی ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ ہونٹ کے 2 حصے ہیں، ہونٹ کے 2 حصے، ایک وہ حصہ جو تری والا ہے جس میں تری باقی رہتی ہیں، اس کو کہا اس کو تری کا حصہ سے نام یاد رکھیں، ایک تری والا حصہ، ایک خشک والا حصہ۔ اس کو اطباق شفتین، انضمام شفتین ہے، جب مخارج کے بارے میں اس وقت میں سمجھا دوں گا۔ تو ہونٹ کے 2 حصے ہیں،
ایک اندر کا حصہ، ایک باہر کا حصہ. اندر کے حصے سے با ادا ہوگا اور خشک والے حصے سے میم ادا ہوگا، وہ انشاءاللہ تفصیل سے بتا دوں گا. گلے کے 3 حصے ہیں، گلے کے 3 حصے ہیں، ایک اوپر والا حصہ، ایک بیچ والا حصہ، ایک سب سے نچلا حصہ. اوپر کے حصے کو اوپری حصہ کہہ لیں، بیچ کا حصہ کہہ لیں، یا سب سے نچلا حصہ کہہ لیں. عربی زبان میں جو کتاب میں نام ہے، اوپر کے حصے کو ادنا، ادنائے حلق یعنی اوپر کا حصہ. ادنا، ادنا یہ دنیا کا مؤنث ہے. ادنا کا معنی قریب، دنیا کا معنی قریب. جیسے اعظم مذکر ہے، وزیر اعظم مذکر ہے، وزارت عظما، عظما یہ مؤنث ہے. اسی طرح دنیا اور ادنا، ادنا قریب. دنیا کو دنیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا آخرت کے قبر کے قریب ہوتی جا رہی ہے. تو ادنا حلق اس لیے کہا کہ یہ حلق کا وہ حصہ جو منہ کے قریب ہے. وسط حلق بیچ کا حصہ، اور اقصی حلق سب سے نچلا حصہ. تو یاد ہو گیا، اوپر کا حصہ، بیچ کا حصہ، نچلا حصہ. اوپر کے حصے کو ادنا حلق، حلق گلے کو کہا جاتا ہے، وسط حلق، اور سب سے نیچے حصے کو اقصی حلق. یہ کل نام یاد ہو گیا، آپ نے نوٹ کر لیے. اب ہم شروع کر دیں گے مخارج کو. اس میں دیکھیے ایک نظر مخارج، بترتیب مخارج حروف کا نقشہ. یہ با، میم، فا، واو جو ہیں اس کو ابھی آپ چھوڑ دیں. یہ پیج نمبر ہیں 11. اس میں دیکھیے دانتوں کا نقشہ. ثنایا سامنے کے 2 دانت، اس کے بعد رباعی، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد انیاب ہیں 11 نمبر پیج. ہاں، اوپر میں دیکھیں ثنایا 2 دانت، اس کے بعد رباعی، اس کے بعد انیاب، اس کے بعد زاحک، یہ داڑھ شروع ہو گیا. اس کے ساتھ 3 دانت لے لیں، تاہن، 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 3 دانت. اس کے بعد آخر میں 1 دانت لے لیں، ناجز. اب یہ زبان بیچ میں آ جائیے. زبان کی نوک آپ کو بتایا تھا، راس اللسان، زبان کی نوک. اچھا، اس کے ساتھ نیچے، ذرا نیچے آ جائیے، زبان کا کنارہ جہاں زا لکھا ہوا ہے، اب سمجھ میں آ رہا ہوگا آپ کو، زبان کا کنارہ. اس کے نیچے آ جائیے جہاں پر غود لکھا ہوا ہے، وہاں ہے زبان کی کروٹ، یعنی وہی حافظ لسان. زبان کی جڑ میں آ جائیے، اقصی لسان، یہ زبان کی جڑ ہے. اس کے اوپر جو گوشت کا لوتڑا ہے، نیچے اوپر سفید میں لکھ دیا ہے کوا. اس اردو میں کوا کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو لحات کہا جائے گا. باقی گلے کے 3 حصے دیکھ لیں، اقصی حلق سب سے نیچے کا حصہ، وسط حلق بیچ کا حصہ، اور ادنائی حلق اوپر کا حصہ. انہوں نے لکھا اوپر کا حلق غین اور خا، وسط حلق عین اور ہا، نیچے کا حلق حمزہ اور ہا. ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے نوٹ کر لیے. اب سبق کی طرف آ جائیے. اس میں یہ نظم اگر آپ یاد کر لیں گے، یہ جو اشعار میں، رباعی اشعار میں جو دیا ہوا ہے، یہ اگر آپ یاد کر لیں گے تو دانتوں کے نام آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں. کسی نے شعر کے اندر اس کو بند کیا ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ثنایا ہے 4 اور رباعی ہے 2 ہے انیاب 4 اور باقی رہے 20 کہ کہتے ہیں قرہ. قرہ یہ قاری کی جمع، قرہ ازراس انہی کو، یعنی داڑھ انہی کو. زواحق ہے 4 اور تواہن ہے 12، نواجز بھی ہیں ان کے بازو میں 2 یہ باقی جو نیچے اس کی تفصیل ہے، یہ میں پڑھا نہیں رہا ہوں، وقت بہت کم ہے. یہ نیچے تفصیل وہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، یہ ایک دفعہ خود سے پڑھ لیجئے گا. ساری وہی تفصیل ہے. اس کو سمجھاؤں گا، میں پڑھوں گا، اس میں 5 منٹ کا وقت ضائع ہو جائے گا. باقی آگے جو نقشہ ہے یہ بھی وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو سمجھایا ہے. اس میں صرف یہ سمجھا رہے ہیں یہ زبان کا یہ حصہ، یہ حافہ. اس میں صرف ایک اضافی بات یہ ہے جو میں پڑھاتا نہیں ہوں، لیکن یہاں پر اضافی بات ہے کہ جو حافظ لسان ہے، حافظ لسان کے 3 حصے ہیں بس. یہ جو آپ نے پڑھا نا آخر میں، جو حافظ لسان ہے، زبان کی جو کروٹ ہے، اس کے 3 حصے ہیں. وہ زبان کی حلق کے حصے کی طرح، اقصی حلق، وسط حلق اور ادنائی حلق. بس یہ 3 حصے ہیں. اس کو آپ سمجھ جائیں گے پڑھتے ہی ساتھ. آگے پھر مخارج شروع کر دیتا ہوں. جو مین مقصد ہے، ظاہر ہے یہاں پر سارے تعلیم بالغان ہیں، سب بڑے ہیں، بچوں کو تو یاد کروایا جاتا ہے، ہفتوں لگتے ہیں ایک اسباق میں. ہم یہاں پر یہ اس لیے تجویز سیکھ رہے ہیں، قرآن شریف الحمدللہ ہم سبوں نے پڑھا ہوا ہے، کم سے کم یہ کہ ادائیگی صحیح ہو جائے، قرآن شریف پڑھنا سے ہو جائے، جو بڑی غلطیاں اس سے بچ جائیں. چھوٹی غلطی کی بھی اتنی فکر نہیں کریں گے، بڑی غلطی کی جتنا کبیرہ گناہوں سے بچ جائیں، جس کو لہن جلی کہا جاتا ہے. یہ اگر ٹھیک ہو گیا تو الحمدللہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، اور آپ نے بھی تجوید الحمدللہ سیکھ لیے. تو یہ مخارج شروع ہو گئے. مخارج میں کتاب میں دیکھیے،
مخرج کی تعریف، حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ حلق زبان، منہ کا خلا، ہونٹ اور خیشوم یعنی ناک کا بانسا۔ اس میں نے شروع میں ایک چیز چھوڑ دی ہے، یہ ناک کا جو اندرونی حصہ ہے جہاں تک ہم پانی پہنچاتے ہیں اس کو ناک کا بانسا کہا جاتا ہے، خیشوم۔ یہاں سے بھی آواز نکلتی ہے عربی میں، جس کو غنہ کہا جاتا ہے۔ جیسے جب بھی میم اور نون کے اوپر تشدید ہو جو ہم غنہ کریں گے، ناک میں آواز کو لے جائیں گے۔ جیسے سورۃ الکوثر میں آپ پڑھتے ہیں نماز میں، ان، دیکھیے ان، یہ جو آواز آ رہی ہے گننے کی، گنگنی آواز، اس کو عربی زبان میں غنہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ناک کے خیشوم بانسے سے ادا ہوتا ہے۔ میں 17 جگہ ایسی ہیں جہاں سے 29 حروف تہجی ادا ہوتے ہیں۔ یہ کہہ رہے جن حصوں کا ہم نے نام بتایا ہے، زبان ہے، دانت ہے، گلا ہے، خیشوم ناک کا بانسا ہے، ہونٹ ہے، ان جگہوں سے 17 ایسی جگہیں ہیں جہاں سے کل یہ 29 حروف تہجی ادا ہوتے ہیں۔ کیسے ادا ہوتے ہیں اب آپ کو نمبر وار بتاتے جائیں گے۔ نمبر 1، پہلے میری طرف دیکھیں، پہلا الف سے لے کر یہاں تک کتنے حروف ہیں؟ 29 حروف ہیں۔ 29 حروف کے ہم 17 سیٹ کر لیں گے۔ 17 سیٹ کیوں؟ اس لیے کہ بعض سیٹ سے 3 حروف نکلتے ہیں اور بعض سیٹ سے جو ہے نا 2 نکلتے ہیں، بعض سے 1 نکلتا ہے۔ تو اس طرح جب ہم نے ترتیب دی اس کو کل 17 بن گئے۔ 17 میں پہلا مخرج کیا؟ پہلا مخرج حروف مدہ کا ہے۔ پہلا مخرج حروف مدہ کا ہے۔ حروف مدہ کسے کہتے ہیں؟ 3 حرفوں کو حروف مدہ کہا جاتا ہے، واو، الف، یا۔ وائی کر کے یاد رکھیں، وائی آسان ہے، واو، الف، یا، ان کو حروف مدہ کہا جاتا ہے۔ اور عربی میں زبر، زیر پیش اور حروف مدہ سے اہم کوئی چیز نہیں ہے پورے قرآن میں۔ کیوں؟ جب حروف مدہ کو آپ کھا جاتے ہیں نا، حروف مدہ کو ادا نہیں کرتے ہیں تو ترجمہ بگڑ جاتا ہے۔ اسی طرح زبر، زیر پیش کو جب آپ کھینچ دیتے ہیں تو ترجمہ بگڑ جاتا ہے۔ مثلا دیکھیے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، البتہ تاکیداً اللہ کی ذکر بہت بڑی چیز ہے، لیکن جیسے لام کو آپ کھینچیں گے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، فوراً لا نافیہ بن جائے گا۔ کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ اللہ کے ذکر کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ تو لام ایک آتا ہے زبر والا تاکید کے لیے، ترجمہ کے اندر مضبوطی پیدا کرنے کے لیے، ایک لام الف زبر لا، ذرا سا بھی کھینچ دیا آپ نے زبر کو تو یہ لا نافیہ بن گیا، نہیں یعنی ہاں نہیں ہو گیا۔ تو زبر، زیر پیش یہ اہم اعراب ہیں۔ تو آج کے سبق میں جو حروف مدہ میں جو سب سے پہلی چیز پڑھ رہے ہیں وہ حروف مدہ۔ مخرج نمبر 1 کیا ہے؟ حروف مدہ۔ حروف مدہ کسے کہتے ہیں؟ 3 ہیں، واو، الف، یا، جن کا مجموعہ ہے وائی۔ اب یہ حروف مدہ میں ایک شرط ہے، یہ واو، الف، یا میں ایک شرط ہے حروف مدہ ہونے کے لیے۔ کیسے؟ الف تو ہو لیکن الف سے پہلے زبر ہو۔ اگر الف ہو اور الف سے پہلے زبر نہ ہو تو پھر وہ حروف مدہ نہیں ہے۔ اور پورے قرآن میں عربی زبان میں ہمیشہ ایسا ہی یوز ہوگا، یہ الف ہوگا اس سے پہلے زبر ہوگا۔ دیکھیے مالکی، تو مالکی میں میم الف زبر ما، خالی الف ہے اس سے پہلے زبر، یہ الف مدہ ہے۔ اچھا، واو کی مثال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اعوذ اس میں دیکھیے عین واو پیش، واو ساکن اس سے پہلے پیش، یہ واو مدہ ہے۔ یا مدہ کی مثال رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو رحیم میں دیکھیے ہا کے نیچے زیر اور اس کے بعد یا ساکن، یا ساکن سے پہلے زیر۔ تو اگر خالی الف سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، واو ساکن ہونا ضروری ہے، صرف خالی واو سے کام نہیں چلے گا، واو ہو، واو کے اوپر جزم ہو، پھر واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو، تو یہ حروف مدہ ہیں جن کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ اگر حروف مدہ کو آپ نے 1 الف کی مقدار کھینچ کر نہیں پڑھا تو ترجمہ بگڑ جاتا ہے۔ ان کو کہا جائے گا مخرج نمبر 1 میں حروف مدہ۔ تب آپ بتائیے مخرج نمبر 1 میں کیا پڑھا آپ نے؟ حروف مدہ۔ حروف مدہ کسے کہتے ہیں؟ واو، الف، یا، جبکہ الف سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو، یہ مخرج نمبر 1 ہے۔ مخرج نمبر 2، 3، 4 ایک ساتھ لے لیں۔ مخرج نمبر 2، 3، 4، یہ مخرج نمبر 2، 3، 4 ایک ساتھ۔ مخرج نمبر 2، 3، 4 میں 6 حروف ایک ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ 6 حروف ایک ساتھ ادا ہوتے ہیں جن کو حروف حلقی کہا جاتا ہے، جن کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ حروف حلقی کو حروف حلقی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ حلق سے ادا ہوتے ہیں، حلق گلے کو کہا جاتا ہے عربی میں۔
حروف حلقی کو حلق سے ادا ہونے کی وجہ سے حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ حلق کے شروع میں ابھی آپ کو 3 حصے بتائے تھے، ایک اوپر کا حصہ، ایک بیچ کا حصہ، ایک نچلا حصہ۔ تو یہ جو حروف حلقی ہیں 6، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا نقطے والے، تو یہ جو 6 حروف ہیں 3 جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ دیکھیے جو اوپر کا حصہ اس کا نام بتایا تھا ادنائے حلق، اس سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں، غین اور خا اوپر کے حصے سے، غین اور خا یہ اوپر کے حصے سے ادا ہوں گے، اور دونوں کو موٹا پڑھیں گے، پتلا نہیں پڑھیں گے۔ اگر آپ نے غین نہیں پڑھا، گائن پڑھا تو یہ اردو کا گاف بن جائے گا۔ جیسے اگر کوئی پڑھتا ہے غیر المغضوبی تو نہیں، غلط، گائن نہیں ہے، غین ہے، غیر المغضوبی یوں پڑھنا آپ نے، یہ موٹے بھی پڑھیں گے اور یہ ادنائے حلق سے بھی ادا ہوگا۔ اسی طرح خا، جیسے انگلش میں اگر خالد کسی کا نام لکھنا ہو تو وہ اردو میں خالد ہیں، انگلش میں لکھ کر پڑھیں گے خالد ہیں۔ خا جیسے اردو میں خالہ کہا جاتا ہے، خولا نہیں کہا جاتا ہے، خالد کہا جاتا ہے، خالد نہیں، عربی میں خا ہی ادا ہوگا، خا نہیں ہوگا۔ تو غین اور خا اس کو ہمیشہ موٹا پڑھیں، پتلا پڑھیں گے تو وہ عربی سے نکل کے اردو میں آ گیا۔ تو یہ حروف حلقی میں غین اور خا یہ اوپر کے حصے سے ادا ہوگا، اور غین اور خا کو ہمیشہ موٹا پڑھیں گے عربی میں جب پڑھیں گے، اردو میں بھلے آپ آزاد ہے اس کو باریکی پڑھیں۔ نمبر 2 وسط حلق، وسط حلق سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، کون کون سے؟ عین اور حا، عین اور حا یہ گلے کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں دونوں حروف۔ یاد رکھیے جیسے غین اور خا کو آپ نے موٹا پڑھا ہے، عین اور حا کو اگر آپ نے تکلف نہیں کیا تو یہ حروف ادا نہیں ہوتے، عین اور حا۔ عین دیکھیے تکلف کیے بغیر پڑھ رہا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں نے تو حمزہ پڑھ لیا، تکلف کرنا مجھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تکلف کرنا، بتکلف ادا کرنا، تو عین ادا ہوگا۔ اسی طرح الم یجعل کیدہم، نہیں، الم یجعل عین ہے، تو عین میں تکلف نہیں کریں گے تو عین حمزہ بن جائے گا، اور آپ عین پڑھ رہے ہیں نہ کہ حمزہ پڑھ رہے ہیں۔ اور تجوید پڑھنے کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے کہ کم سے کم ہم ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف نہیں پڑھیں۔ اردو میں بھی جب ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھیں گے تو یہ کہ وہ معنی بدل جائے گا، تو الفاظ ہی سے معنی پیدا ہوتے ہیں، تو جب الفاظ بدل گیا تو معنی کہاں باقی رہا۔ تو اس لیے تجوید پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ کم سے کم درجے میں، کم سے کم، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، کم سے کم یہ کہ بڑی غلطیوں سے ہم بچ جائیں۔ بڑی غلطیاں وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا، اور ایک حرکت کی جگہ دوسری حرکت پڑھنا جو زبر زیر ہیں، کسی حرف کو بڑھا دینا، کسی حرف کو گھٹا دینا، ان 4 غلطیوں سے بچنے کے لیے تھوڑی سی کوشش ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وسط حلق سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، کون کون سے؟ عین اور حا۔ عین میں تکلف کرنا اور حا میں تکلف کرنا ہے، ہا میں بھی تکلف نہیں کریں گے تو یہ 2 چشمی ہا بن جائے گا، سادہ ہا بن جائے گا۔ جیسے دیکھیں الحمدللہ رب العالمین، آواز موٹی کر کے آپ نے پڑھ لی الحمدللہ، تو یہ تو 2 چشمی ہارون والا ہا بن گیا، نہیں، یہ ہا تکلف کو چاہتا ہے، الحمد، الحمد ہا ہے یہ۔ تو عین اور ہا یہ وسط حلق سے ادا ہوتے، اس میں تکلف کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے جی، سمجھ گئے آپ۔ غین اور خا اوپری حصے سے گلے کے، عین اور ہا وسط حلق سے، اور حمزہ اور ہا، حمزہ اور ہا یہ نچلے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ حمزہ جب بھی پڑھیں گے تو سینے سے ادا کریں گے، حمزہ۔ اسی طرح ہا جب پڑھیں گے، ہارون والا ہا، تو یہ سینے سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ یہ کل 6 حروف ہیں جن کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ 6 حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ الگ الگ جگہ ہیں، اوپر کے حصے کو ادنائے حلق کہا جائے گا، بیچ کے حصے کو وسط حلق کہا جائے گا، اور نچلے حصے کو اقصائی حلق کہا جائے گا۔ یہ کل 6 حروف ہیں جن کو حروف حلقی کہا جائے گا۔ ابھی شروع میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ زبان کی جو جڑ ہے اس کے اوپر ایک گوشت کا لوتڑا ہے، جس کو اردو میں ہم کوا کہتے ہیں، عربی میں لحات کہا جاتا ہے۔ لحات سے جو حروف ادا ہوتے ہیں تو لحات سے ادا ہونے کی وجہ سے لحاتیہ بن گیا، تو نمبر 5 میں حروف لحاتیہ ہے۔ تو یہ لحات سے ادا ہونے کی وجہ سے حروف لحاتیہ نام لیتے ہی پتہ چل گیا۔ کیوں؟ زبان کا جب یہ جو لوتڑا ہے، جب یہ زبان کی جڑ کے ساتھ ٹکر لگتا ہے زور اس کے ساتھ، تو یہ حروف ادا ہوگا۔ کون سا؟ قوف۔ اب آپ قوف ادا کر کے دیکھیں، یہ اوپر کا جو تالو ہے جب زبان کی جڑ کے ساتھ لگ رہا ہے تو اس سے قوف ادا ہو رہا ہے، قوف۔ ہاں، ذرا سا آپ نے اس کو باریک ادا کر دیا تو دوسرا کاف ادا ہو گیا، کاف۔
کاف کیسے ادا ہوگا؟ کاف ذرا منہ کی جانب ہٹ کر آگے کی طرف آ کر ادا کریں گے تو یہ کاف، جس کو اردو میں بچوں کو سمجھانے کے لیے چھوٹا کاف کہہ دیا جاتا ہے، اور بڑا قوف کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ جس کی نشاندہی اج ہو رہی ہے تجوید میں کہ جب اوپر کا یہ تالو کوا زبان کی جڑ کے ساتھ زور سے ٹکر لگے تو اس سے قوف ادا ہوگا۔ قوف یہ بڑا قوف ہے، اور ذرا منہ کی جانب کاف۔ ان دونوں حرفوں کو تجوید کی زبان میں حروف لہاتیہ کہا جاتا ہے، لہات سے ادا ہونے کی وجہ سے۔ تو حروف لہاتیہ بھی آپ نے سمجھ لیا، یہ انشاءاللہ بھی آپ صرف سن لیں، سمجھ لیں۔ انشاءاللہ یہاں پر جب ہم مشق کریں گے نا، کچھ چیزوں کا تعلق جو ہے نا مشق سے ہے، جیسے ڈالڈا کا پورا دسترخوان رسالہ کسی کو زبانی یاد ہو، ریسیپی یاد ہو، کچن میں چولہا بھی نہیں جلانا آتا ہو تو پھر فائدہ کیا زبانی یاد ہونے کا؟ آدمی کو کام بھی تو آتا ہو۔ تو تجوید لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو مشق کراؤں، پریکٹس کراؤں، بیچ بیچ میں جو ہے نا پھر سبق کی طرف آ جاؤں کہ یہاں سے ادا ہوگا، اس طرح ہوگا، پھر جو ہے کر مشکل پڑ جاتا ہے ذرا۔ ابھی آپ سن لیں، 1-2 ہفتے میں انشاءاللہ پھر میں اس کا مشق شروع کر دوں گا۔ تو یہ 7واں بھی لے لیں، کل کتنے مخارج تھے؟ 17 میں سے آج 7 ختم ہو گئے، باقی 10 پوری کوشش کروں گا اگلے اتوار کو ہو جائے۔ تو یہ حروف شجریہ آپ نے ابھی شروع میں کیا پڑھا کہ زبان کے بیچ کے حصے کو کیا کہا جائے گا؟ شجر۔ تو شجر سے جو حروف ادا ہوتے ہیں ان کو شجریہ کہا جاتا ہے۔ حروف شجریہ 3 ہیں، جیم، شین، یا۔ یہ جیم، شین، یا۔ کچھ حروف ایسے ہیں جو مشکل ہیں، جیسے ابھی حروف حلقی میں نے آپ کو بتایا۔ کچھ حروف ایسے ہیں جو آسان ہیں، لیکن چونکہ وہ الف سے لے کر یا تک حروف تہجی میں ہیں تو ہم سرسری پڑھ لیتے ہیں۔ چاول کا جب دانہ لیتے ہیں تو کچھ میں کنکر بھی لیتے ہیں آپ، کیوں؟ اس کا ساتھ آیا ہے۔ تو کچھ حروف ایسے کو نہیں پڑھانا تھا لیکن پھر بھی ہم پڑھا دیتے ہیں اس وجہ سے کہ بھائی ساتھ آ گیا تو لے لے اس کو۔ حروف شجریہ نہایت آسان ہے، زبان کی بیچ سے جب اوپر کا تالو سے لگے تو اس سے 3 حروف ادا ہوں گے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جیم ہے، شین ہے، یا ہے۔ ذرا پھیلاؤ کے ساتھ اس کو ادا کریں، جیم، شین اور یا۔ یہ 3 حروف حروف شجریہ کہلاتے ہیں۔ یہ کل 7 حروف آج آپ نے نوٹ کیے ہیں، میں شروع سے پھر سے دہرا دوں۔ نمبر 1 حروف مدہ۔ حروف مدہ کن ہیں؟ واو، الف، یا۔ جب کہ الف سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو، تو ان حرفوں کو ہمیشہ کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیسے مالکی، ملیکی نہیں پڑھیں گے، مالکی۔ اعوذ، عین کی مثال، رحیمی، یا کی مثال۔ تو حروف مدہ کو ہمیشہ ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، اور یہ منہ سے زبان، یہ جو منہ ہے، منہ کا اندرونی حصہ، اس سے یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں۔ جو منہ کے اندر کا حصہ ہے اس سے یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں۔ حروف حلقی 6 ہیں، نمبر 2، 3، 4 مخرج۔ حروف حلقی 6 ہیں، کون کون سے؟ حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا۔ غین خا ادنائے حلق سے، عین ہا وسط حلق سے، اور نچلے حصے سے اقصائے حلق سے حمزہ اور ہا ادا ہوں گے۔ اور نمبر 5 میں حروف لہاتیہ۔ حروف لہاتیہ کسے کہتے ہیں؟ قوف اور کاف کو۔ ذرا منہ کی جانب کاف ادا ہوگا اور اصل جگہ سے قوف ہی ادا ہوگا۔ نمبر 7 حروف شجریہ 3 ہیں، جیم، شین، یا۔ ان کو حروف شجریہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ زبان کے بیچ سے شجر سے ادا ہوتے ہیں۔ تو آپ نے آج تجوید کے سبق میں کل 7 مخارج جو ہے نا نوٹ کیے ہیں، اس کے ایک دفعہ سرسری گھر میں جا کر بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ جیسے یہ پورے ہو جائیں گے میں فوراً سے مشق شروع کر دوں گا۔ اس میں آپ کو بتاؤں گا الحمد میں شروع میں الف ہے، حمزہ ہے، اس کے بعد لام ہے، لام کہاں سے نکل رہا ہے، ہا ہے، ہا کو کیسے ادا کریں گے، کس طرح ادا کریں گے، کہاں سے آپ نے نوٹ کیا ہے۔ پھر میم ہے، میم میں غنہ ہوگا نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو کیوں ہوگا۔ پھر دال ہے، دال کو کھینچیں گے نہیں کھینچیں گے، کیوں نہیں کھینچیں گے، اگر کھینچیں گے تو کیوں کھینچیں گے۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ بتاؤں گا، ایک ایک لفظ کو ہم تیار کریں گے، پھر پوری آیت کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چند دنوں میں آپ کی جو تلاوت ہے، جو آپ نے بچپن میں پڑھا انشاءاللہ وہ صحیح ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ اگلے اتوار کو باقی جو 10 مخرج رہ گئے اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم مشق شروع کر دیں گے۔ السلام علیکم۔